السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے پر مودی حکومت کی سیاسی چالوں کا پردہ فاش کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق مودی حکومت نے 22 جنوری 2024 کو تاریخی بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب کو مودی کی انتخابی مہم کے طور پر استعمال کیا گیا۔ امریکی اخبار کے مطابق مندر کے افتتاح کے موقع پر ہندوستانی میڈیا پر وزیر اعظم نریندر مودی کا دن میں شو چلایا گیا۔ ہر ٹی وی چینل مودی کی تعریفوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جنگ میں مصروف تھا۔ امریکی اخبار کا مزید کہنا تھا کہ متعدد تحائف، ترغیبات اور جبر کے ذریعے براڈ کاسٹ میڈیا کو امیج بنانے والی مشین بنایا گیا، جس کا کام مودی کو ایک بے مثال بھگوان نما لیڈر کے طور پر دکھانا تھا۔ اس مہم کے ذریعے مودی کو ہر قومی کامیابی کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مودی کے دور حکومت میں حکومت کی ناکامیوں کی خبریں، مثلاً ہندوستان کی سرحدوں پر چین کی سرگرمیاں، نسلی تنازعات، غیر مساوی اقتصادی صورتحال اور ملازمتوں کی کمی کا مودی کے پسندیدہ ٹی وی چینلز مکمل بلیک آؤٹ کرتے ہیں اور ان معاملات پر کوئی بات نہیں کرتا، اور نہ ہی مودی حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا مزید کہنا تھا کہ مندر کی تعمیر ہندوستان کو سیکولرزم سے ہٹا کر ہندو راشٹر بنانے کی تحریک کا سنگ بنیاد تھی۔ مندر کی تقریب مذہبی رسم اور وائرل تماشا دونوں تھی، جس میں وزیر اعظم مودی نے فریم میں اکیلے چل کے حتمی فاتح کا کردار ادا کیا۔ مہمانوں کی فہرست امیر ترین بزنس مینوں، بالی ووڈ کے بڑے ستاروں اور مسلم دشمن چہروں سے بھری تھی۔ مودی نے اپنی تقریر میں اس تنازع سے منسلک مسلمانوں کے قتل عام، تفرقہ انگیز وراثت کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے حلیف ممالک کا نیا استعماری نظام عالمی مالیاتی اداروں پر اپنا رسوخ استعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے ماسکو میں منعقدہ روسی امور خارجہ کی بزنس کونسل میں شرکت کے دوران اس بات کا اظہار کیا۔ لاوروف نے اس موقع پر کہا کہ امریکی زیر قیادت مغرب نے روس کے خلاف ہائیبرڈ جنگ شروع کر رکھی ہے اور وہ پابندیوں کے بہانے روس کی ترقی میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقتصادی لحاظ سے یہ جنگ ابھی جاری ہے۔ امریکہ اور اس کے حلیف ممالک نئے استعماری نظام کے استعمال اور امریکی طرز عمل کو عالمگیر حیثیت دلوانے کی کوشش میں مصروف ہے، جس سے دنیا کا تحفظ خطرے میں آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی دنیا میں متعدد ممالک واشنگٹن کے زیر اثر مالیاتی اداروں کے طریقہ کار سے متاثر ہیں اور غیر جانبداری سے اور نظر آتے ہیں، لہٰذا روس سمیت متعدد ممالک بیرونی تجارت کی ادائیگی میں متبادل استعمال کو ضروری سمجھتے ہیں۔ سرگئی لاوروف نے مزید کہا کہ اس کونسل اجلاس کے دوران اقتصادی شعبے میں روسی کمپنیوں کو درپیش خطرات اور میسر مواقعوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے غزہ پر بمباری کے کئی مہینے جاری رہنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا ہدف حماس کے خلاف جنگ جیتنا اور اس کے سارے لیڈروں کو ہلاک کرنا ہے۔ لیکوڈ پارٹی کے ہفتہ وار پارلیمانی اجلاس سے خطاب کے دوران نتنیاہو نے کہا کہ ہمارا ہدف حماس کے خلاف جنگ جیتتے ہوئے اس کے سارے لیڈروں کو ختم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم غزہ کے ہر گوشے پر حاوی ہونے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ نتنیاہو نے کہا کہ حماس کی قیادت کو ہلاک کیے بغیر ہم نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس جنگ کا جیتنا جلدی ہو سکے انجام تک پہنچنا ہوگا، مگر اس میں کئی ماہ یا سال بھی لگ سکتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں سے متعلق نتنیاہو نے کہا کہ ان کی گھر واپسی کے لیے ہر ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر حماس نے کچھ ایسی شرائط رکھی ہیں جنہیں پورا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم کو کینسر کے قسم کی تشخیص ہوئی ہے۔ بیکنگم پیلس کے بیان کے مطابق برطانوی بادشاہ چارلس کینسر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بادشاہ کا آج باقاعدہ علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے علاج کے بارے میں مکمل پر امید اور جلد اپنی عوامی خدمت پر واپس آنے کے منتظر ہیں۔ بیکنگم پیلس کے مطابق یہ کینسر نہیں، لیکن بیان میں کینسر کی قسم یا اس کی اسٹیج کے بارے میں تفصیلات شیئر نہیں کی گئی۔ کویت کی وزارت داخلہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کویت نئی شرائط کے تحت چہارشنبہ 7 فروری 2024 سے وزٹ ویزا یعنی خاندانی، تجارتی اور سیاحتی دوبارہ کھول رہا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق درخواست دہندگان کو اپنی درخواستوں کے لیے اپائنٹمنٹ شیڈول کرنے کے لیے میٹا پلیٹ فارم کے ذریعے بکنگ کرنی ہوگی۔ والدین، بیوی اور بچوں کو اس وقت تک جاری کیا جا سکتا ہے جب تک کہ درخواست دہندہ کم از کم 400 دینار ماہانہ کماتا ہو۔ تاہم اگر درخواست دہندہ کم از کم 800 دینار ماہانہ کماتے ہیں تو وزٹ ویزا اس کے دوسرے رشتہ داروں کو بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ قومی کیریئرز پر راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ فراہم کریں۔ وزٹ کے دوران اگر ضروری ہو تو صرف نجی اسپتالوں میں علاج کریں۔ دورانیہ کی خلاف ورزی کی صورت میں وزیٹر اور کفیل کو قانونی طریقہ کار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزٹ ویزا کو ریزیڈنسی ویزا 18 نمبر اقامہ میں منتقل کرنے کی درخواست نہ کرنے کا تحریری حلف نامہ دورے کی مدت کے لیے عہد کرنے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔
امریکی وزیر دفاع لائیڈ ایسٹن نے اپنے سعودی عرب کے ہم منصب خالد بن سلمان کے ساتھ اردن شام سرحد پر اپنے ملک کے اڈے پر حملے کے بعد کی گئی جوابی کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے تحریری بیان کے مطابق آسٹن اور خالد بن سلمان نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران دونوں نے اردن اور شام کی سرحد پر امریکی بیس پر حملے جس میں اس کے 3 فوجی مارے گئے، اس کے ساتھ ساتھ یمن میں حوثی باغیوں کے حملوں پر امریکی جوابی کارروائی پر تبادلہ خیال کیا۔ آسٹن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا، امریکہ عراق اور شام میں امریکی افواج کو درپیش خطرات کے ساتھ ساتھ بحر احمر میں سفر کی آزادی کے برخلاف حوثیوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ یاد رہے کہ 29 جنوری کو شام اور اردن کی سرحد پر واقع امریکی ٹاور 22 بیس پر حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 40 سے زائد فوجی زخمی ہو گئے تھے۔ سعودی عسکری صنعت کمپنی سامی نے پہلی کشتی متعارف کرائی ہے جو مشرقی ریجن میں واقع عسکری بندرگاہ راس الغار سے روانہ ہوئی ہے اور جسے ریاض سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں منعقد عالمی دفاعی نمائش میں جدید کشتی متعارف کرائی گئی ہے۔ واضح کہ عالمی دفاعی نمائش کا افتتاح ریاض میں ہوا تھا اور یہ 8 فروری جاری رہے گی۔ نمائش کا انتظام عسکری صنعت جنرل اتھارٹی کے تحت کیا گیا۔ نمائش خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نگرانی میں منعقد ہو رہی۔ ادارہ امن عامہ کے ترجمان میجر خالد القردیسی کا کہنا ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے سعودی مملکت میں پہلی بار ورچوئل پولیس سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق سعودی ٹی وی الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے میجر خالد نے مزید بتایا کہ مملکت کی سطح پر پہلی بار قائم ہوئے ورچوئل پولیس سینٹر سے لوگوں کو یہ سہولت ہوگی کہ وہ کسی بھی واقعے کی آن لائن شکایت درج کرا سکیں گے۔ میجر قردیسی ریاض میں منعقدہ عالمی دفاعی نمائش 2024 میں ادارے امن عامہ کے اسٹال پر ادارے کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ورچوئل پولیس سینٹر کے حوالے سے میجر قردیسی کا مزید کہنا تھا کہ عوامی مقامات پر فوری پیش آنے والے کسی بھی واقعے کی فوری رپورٹ درج کرانے کے لیے فراہم کی جانے والی سہولت میں لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ براہ راست ڈیوٹی آفیسر سے رابطہ کر سکیں گے۔ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ 61% سعودی خواتین پیشہ ورانہ زندگی کی طرف مائل اور اس سے بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہی جذبہ سعودی مردوں میں 57% پایا گیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ریکروٹمنٹ ادارے لنکڈ ان کے سروے کے مطابق سعودی مرد اور خواتین زیادہ بہتر آمدنی کے لیے ملازمت کی تبدیلی کرتے ہیں، تاہم اس ضمن میں خواتین کی شرح 34% جبکہ مردوں کی شرح 30% ہے۔ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ 57% خواتین اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق پاتی ہیں، جبکہ 52% مرد ملازمت میں تنخواہ اور مراد کی تلاش میں رہتے ہیں۔ واضح کہ یہ اعداد و شمار اس وقت سامنے آئے ہیں جب نجی شعبے میں سعودی ملازمین کی تعداد میں دسمبر 2023 تک ریکارڈ اضافے کے ساتھ 2.5 ملین ہو گئی ہے اور ان میں سے 40% خواتین ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نیوزی لینڈ کی حکمرانی سینڈی کیرو کو قومی دن پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے نیوزی لینڈ کی حکمران کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے اپنے مکتوب میں خیر سگالی کے جذبات اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے نیوزی لینڈ کے ترقی و کامرانی اور استحکام کی امید ظاہر کی ہے۔ ترکیہ میں صدی کی ہلاکت خیز کہلانے والے زلزلہ جس نے ترکیہ کے 11 صوبوں کو بری طرح متاثر کیا تھا، اس کو 1 سال بیت چکے ہیں، لیکن لوگ ابھی بھی اس کرب سے باہر نہیں نکل پائے ہیں۔ 6 فروری 2023 کو صبح 4:17 پر 7.5 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں 53,537 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس صدی کی تباہی کے پہلا سال گزرنے کے موقع پر ترکیہ بھر میں ایک ہی وقت میں منعقد ہوئی تقریبات کے ساتھ اپنی جانیں گنوانے والے شہریوں کی یاد منائی گئی۔ اسکولوں میں تعلیم کا آغاز زلزلوں میں جانی نقصان پر 1 منٹ کی خاموشی سے ہوا۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ وہ 6 فروری 2023 کو پیش آئے صدی کی تباہی پر صدی کی یکجہتی کے ساتھ قابو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ صدر اردغان نے ان خیالات کا اظہار خیر امن مراش میں زلزلہ ہاؤسنگ ڈرا اور چابیاں پیش کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اردغان نے اس بات پر زور دیا کہ 6 فروری کو خیر امن مراش میں آئے زلزلے کو انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ چونکا دینے والی آفات کے طور پر ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قوموں کو ایک قوم بنانے والی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خوشیاں بانٹنے کے ساتھ ساتھ مشکلات میں متحد ہو کر اور درد کو بانٹ کر قابل برداشت بناتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہماری قوم نے 6 فروری کے زلزلے کے دوران اس امتحان کو کامیابی سے پاس کیا۔ ہم نے صدی کی یکجہتی کے ساتھ صدی کی تباہی پر قابو پا لیا۔ بہت کم ممالک اور معاشرے ایسے ہیں جو اس طرح کی تباہی کے مقابلے میں اتنے مضبوط کھڑے ہو سکتے ہیں، جو تقریباً 14 ملین افراد کو متاثر کرتی ہے اور 11 شہروں کے 124 اضلاع کے 7,000 محلوں اور دیہاتوں میں بھاری تباہی پھیلاتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ممالک بھی برسوں سے اسی طرح کی آفات کے سامنے بے بس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زلزلے کی پہلی برسی پر سے پہلے نہ صرف ملبہ ہٹایا بلکہ شہروں کی تعمیر نو میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور لوگ دوبارہ زندگی کو تھامے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اس کے بحریہ کے افسران اور میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے بحر عرب میں پھنسے 9 ہندوستانی شہریوں کو بروقت مدد فراہم کر کے بڑی راحت فراہم کی ہے۔ پاکستانی فوج کی جانب سے پیر کی شام جاری ہوئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی جہاز سیس-5 سے موصول ہوئی تشویشناک صورتحال کی اطلاع کے بعد مشترکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ جہاز ٹیکنیکی خرابی کے باعث بھٹک گیا تھا۔ یہ جہاز 4 فروری کو ہندوستان کے دھابول بندرگاہ سے شارجہ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس دوران انجن میں خرابی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے جہاز میں سوار 9 ہندوستانی شہری 24 گھنٹے سے زائد وقت تک سمندر میں پھنسے رہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مصیبت کی کال پر فوری رد عمل دیتے ہوئے فوج کے میڈیا ونگ انٹر سروس پبلک ریلیشنز نے ایک کامیاب ریسکیو آپریشن کیا اور پھنسے ہوئے عملے کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے ٹیکنیکی مسائل کو حل کیا۔ مشترکہ آپریشن سے نہ صرف انجن کا مسئلہ ٹھیک ہوا بلکہ عملے کے ارکان کو اہم طبی امداد بھی فراہم کی گئی۔